آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، مودی کا چین سے G20 کانفرنس کا بےعزتی کا بدلہ لینے کا اعلان۔ چینی فوج پر بڑے میزائل داغنے کا فیصلہ، چینی فوج ہائی الرٹ۔ لداخ پر چین کا چڑھائی کرنے کا بڑا فیصلہ، نئی جنگ شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چینی فوج اس وقت ہائی الرٹ ہے کیونکہ مودی کا چین سے G20 کانفرنس پہ عزتی کا بدلہ لینے کا اعلان۔ پچھلے مہینے جب G20 کانفرنس سمٹ ہوا تھا بھارت آکوپائڈ کشمیر میں، اس وقت چین، سعودی عرب، برطانیہ، مصر، قطر کا بھی اس میں سمٹس میں فیصلہ نہیں ہو سکا شامل ہونے کا۔ اس کے بعد اب مودی سرکار کا پہلے سعودی عرب اور اب چین سے بڑا بدلہ لینے کا اعلان سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق چین نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے متنازع علاقے میں آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے G20 عظم اجلاس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شرکت سے دوبارہ انکار کر دیا ہے۔ چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین متنازع علاقوں میں G20 کا کوئی بھی اجلاس بلانے کی بھرپور مخالفت کرتا ہے اور ایسی کسی بھی میٹنگ میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ انڈیا کی جانب سے اس حوالے سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر اجلاس منعقد کروانے کے لیے آزاد ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آج جمعے کو بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سرحدوں پر امن چین کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم ہے۔ اس سے قبل سرکاری سرپرستی والے چینی اخبار گلوبل ٹائمز میں چین کے اسٹریٹجی انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ کیوان فنگ نے کہا ہے کہ بھارت کی مودی حکومت کشمیر میں G20 تقریب کے انعقاد سے کشمیر سے متعلق اپنی سفارتی فتح کا اعلان بھی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہندو اکثریتی آبادی والے اپنے ساخت کو مضبوط کر سکے۔ خیال رہے کہ انڈیا نے سن 2019 میں اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے ہوئے اسے وفاق کے زیر انتظام دو علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات سرموردی کا شکار ہیں۔ پاکستان G20 کا رکن ملک نہیں، لیکن اس کی جانب سے بھی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کرنے کی مخالفت کی جا چکی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس بارے میں بیان دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ انڈیا اس تقریب سے عالمی سطح پر کشمیر میں اپنی سبھی کارروائیوں کو جدید ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عوام انڈیا کے شہر گوا میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی تھی، تاہم اس دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان خارجہ کے درمیان علیحدہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اس اجلاس کی نمایاں جھلکی بھی یہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے نمائندوں نے اگرچہ اتنے قریب آ کر بھی دو طرفہ ملاقات نہیں کی۔ اس کے علاوہ اس وقت دوربیک، گلوان، پینگونگ سی، جیول، ڈیپ سانگ، ہاٹ سپرنگ، گوگرا، چوشل، چومو، ڈیم چوک سے سرحدی علاقوں میں دونوں ملکوں کے ہزاروں فوجی پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل تعینات ہیں۔ کئی مقامات پر دونوں فوجوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ خطے میں انتہائی چوکسی برتی جا رہی ہے۔ لیہہ سے پینگونگ، چوشل، جمکوٹ، ڈمچوک، جیپ سنگھ اور ہاٹ سپرنگ تک ہر جگہ انڈین فوج کے اڈے اور چھاونیاں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایسا سننے میں آیا ہے کہ چینی فوج بارڈر پر بھر گئی ہے، انڈین آرمی بھی بارڈر پر پہنچ چکی ہے۔ فوجی ٹرک بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹینک اور دوسرے ہتھیار بھی اوپر جاتے ہیں۔ چوشل گاؤں کی سرمیج ڈول کر بتاتی ہے کہ گلوان کی لڑائی کے بعد مقامی باشندوں کی مشکلات بہت بڑھ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ لیہہ کے سابق ایگزیکٹو کونسل محمد شفیع لاسو کہتے ہیں کہ لداخ دو بین الاقوامی سرحدوں سے گھرا ہوا ہے، مغرب میں پاکستان اور مشرق میں چین۔ 1962 کے بعد چین نے اس خطے میں پہلی بار اتنی بڑی جارحیت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اس دراندازی میں ہماری بہت سی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی چرواہوں کو ہمارے چراگاہوں میں بھیج کر کافی زمین ہڑپ کر لی، لیکن 2020 میں انہوں نے گلوان وادی، ڈیپ سانگ، ہر جگہ زمینوں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد پینگونگ سو میں اتنی مداخلت کی اور اتنی زمین پر قبضہ کیا کہ اس جانب سے ان کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ جون 2020 کو گلوان وادی میں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران انڈیا اور چینی فوجوں میں خون ریز جھڑپیں ہوئی تھیں۔ چین اور انڈیا کے ٹکراؤ بہرحال شائع ہونے والی کتاب میں دی لاسٹ وار کے مصنف پروین ثانی نے BBC سے بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے خیال میں چین نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کو یہ منظور نہیں تھا کہ انڈیا نے نئے نقشے بنائے جس میں لداخ کو یونین ٹیریٹوری دکھایا اور جو اقصائی چین کے کچھ حصے تھے اس کو آپ نے لداخ کا حصہ دکھایا۔ یہ چین کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ 1959 سے ان کی کلیم لائن تھی۔
موقع دیکھ کر وہ ایک اور جگہ جوڑ کر اس پر لائن پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم نے ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم انہیں وہاں سے بھگا سکیں۔ چومور بھی ایک سرحدی علاقہ ہے اور وہاں کے سابق کونسلر گرومے ڈورجی کی شکایت ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو حکومت نے سہولیات نہیں فراہم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے سہولیات زیادہ ہیں۔ ماہرین کے تخمینوں کے مطابق مشرقی لداخ کے ان دشوار گزار پہاڑوں میں چین نے 60,000 زیادہ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ یہی اندازہ انڈین فوجوں کے بارے میں ہے۔ سینکڑوں ٹرک روزانہ علاقائی مرکز لیہہ سے فوجیوں کے لیے رسد اور دیگر ضروری سامان سرحدی علاقوں میں پہنچاتے ہیں۔ بی بی سی نے انڈین آرمی سے چین اور انڈین فوج کی تعیناتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ ہاٹ اسپرنگ خطے میں دونوں ملکوں کی افواج نے موجودہ پوزیشن دونوں جانب برابری پر فوجیں پیچھے ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ چینی امور کے ماہرین نے کہتے ہیں کہ یہ ڈس ارینجمنٹ چین کی شرائط پر ہو رہا ہے۔ انڈیا اور چین نے گلوان وادی کے ٹکراؤ کے بعد سے ماسکو میں ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال مسلح افواج کے اعلیٰ افسران کے ساتھ نئی دہلی میں اس عمل کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ جی شنکر اور سنجے سنگھ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چین میں شدید کشیدگی بھی پائی جا رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان گوگرا اور ہاٹ اسپرنگز، ڈیم چوک اور ڈیپ سے علاقوں پر جاری تنازع بدستور جاری ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان LAC پر کم از کم 12 مقامات پر کئی برسوں سے تنازعات چلتے آ رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے امریکی جنرل کے بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحدی تنازع دونوں ملکوں کا باہمی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت چین اور انڈیا کے درمیان سرحد سے متعلق صورتحال مستحکم ہے۔ دونوں ممالک کے فوجوں نے چین اور انڈیا کے سرحد کے مد مقابل زیادہ مقامات پر سمجھداری کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ چینی ترجمان کے مطابق دونوں فریق اس تنازع کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ اور قابل دید ہیں۔ کچھ امریکی حکام نے انگلیاں اٹھا کر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے اور دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شرمناک ہے۔ اس سے پہلے لداخ سرحدی تنازع پر چین امریکہ حکومت کی خبر لے چکا ہے، جبکہ ایک امریکی سائبر سیکیورٹی فرم نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ چینی حکومت کی جانب سے فنڈز فراہم کرنے والے ہیکرز نے استعمال طریقے سے 60 ووٹ پر حملہ کیا ہے، لیکن چین نے اس رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی حکومت چین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ چینی ترجمان نے کہا ہے کہ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکومت اور کچھ سائبر سیکیورٹی کمپنیوں نے منظم طریقے سے چینی ہیکنگ سے متعلق پروپیگنڈا کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت پوری طرح آمنے سامنے اور آگے بھی بڑی طرح آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔